آیت اللہ انصاریان اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کفن چرایا کرتا تھا، جو بھی میت کو جا کر دفن کیا جاتا اس کا کفن چرا لیتا۔ اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا مگر اس کے پڑوسی کو معلوم تھا۔ اس کا پڑوسی جب بیمار ہوا اور جب احساس کیا کہ اب موت قریب ہے تو اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے سامنے 2 کفن رکھ دیے اور کہا کہ یہ 2 کفن ہیں، ایک بہت قیمتی ہے اور ایک بہت معمولی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 کفن میں سے جو قیمتی کفن ہے وہ تم لے لو، اور یہ جو جس کی قیمت نہیں ہے، جو معمولی کفن ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ کفن مجھے پہنایا جائے گا، بس تم سے اتنی تقاضا ہے کہ تم میرا کفن نہ اتارنا۔ جیسے ہی اس نے سنا وہ پریشان ہو گیا، گھبرانے لگا کہ اسے معلوم کیسے ہے یہ بات، اور انکار کرنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں۔ عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت ہے، انسان رازوں کو پوشیدہ رکھیں، یہ نہیں کہ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو دنیا بھر کو واٹس اپ کریں، فیس بک کریں، دنیا میں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ ٹیلی ویژن آج کل ہر کوئی ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ رہا ہے اور ایک دوسرے پہ گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیں دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، دین یہ سکھاتا ہے عیبوں کو پوشیدہ رکھنا، عیبوں کا پوشیدہ رکھنا۔ روایت میں ہے جب جناب جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول خدا اگر اللہ ہماری عبادت اس زمین پہ قرار دیتا، اگر فرشتوں کو زمین پر عبادت کا حکم اگر ملتا تو ہم 3 عبادتیں ضرور کرتے اس زمین پر۔ سب سے پہلی عبادت پانی کا پلانا۔ جبرائیل کی تمنا کہتے ہیں کہ زمین پہ اگر عبادت کا موقع ملتا سب سے پہلا کام مسلمانوں کو پانی پلانا، یہ اللہ کو یہ عبادت پسند۔ دوسرا فرمایا کہ جو کثرت العیال ہے ان کی مدد کرنا، یہ عبادت۔ ذہن گرامی دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط جانماز پر ہوتی ہے، عبادت ہاتھ میں تسبیح لے لینے سے ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کرنے سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جبرائیل کی تمنا کیا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی وہ عبادت زمین پہ انجام دیتے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ فرمایا پانی پلانا، دوسرا فرما رہے ہیں کثرت العیال، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کو پسند، اور تیسرا عمل فرمایا عیبوں کا چھپانا۔ عیبوں کا چھپانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کو پسند۔ جب اس شخص کو کہا کہ تم اس میں سے کفن لے لو تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب اصرار کیا، کہا نہیں میں جانتا ہوں تم بے فکر ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم اس میں سے کفن لے لو، بس یہ وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بدن سے کفن نہ اتارنا۔ اس نے جو قیمتی کفن تھا وہ اٹھا لیا اور چلا گیا۔ جب یہ شخص مر گیا، اسے دفن کر دیا گیا تو یہ کفن چور تھا، اس نے کہا اب تو یہ مر گیا ہے، اب اسے کیا پتا چلے گا کہ میں نے اس کا وعدہ توڑ دیا ہے۔ وہ گیا اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا تھا برائی اور گناہوں سے۔ گیا جا کر جب نبش خبر کی اور جب ہاتھ ڈال کر کفن لے رہا تھا تو ایک آواز آئی کہ تجھے اللہ کا واسطہ کہ تو میرے بدن سے کفن نہ اتار۔ جیسے ہی اس نے آواز سنی وہ گھبرا کر دوڑ کر اپنے گھر چلا گیا اور رونے لگا، تڑپنے لگا، توبہ کرنے لگا، استغفار کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اتنی اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اور جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور مجھے تم سے فقط ایک درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ درخواست پوری کرنا۔ بیٹے نے پوچھا بتائیے کیا درخواست ہے آپ کی؟ کہا کہ میری درخواست یہ ہے
کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو آگ لگا دینا، اور جب میرے جنازے میں آگ لگ جائیں اور خاکستر ہو جائیں تو اس خاکستر کو آدھا ہوا میں اڑا دینا اور آدھا دریا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ ہم کیسے کریں یہ عمل؟ کہا اس لیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں زندگی بھر یہ گناہ کرتا رہا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا عذاب میں دنیا میں ہی چکوں۔ بیٹوں نے کہا اچھی بات۔ جب باپ مر گیا، جنازے کو آگ لگائی گئی اور خاکستر کو جب اڑانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ آواز ندائے آسمانی آئی، اور اس کے بعد اس میت کو جو جل چکی ہے، خاکستر بن چکی تھی، اسے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد خدا نے کہا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار تھا، میں جانتا تھا کہ تو ہرگز میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ تو خدا نے کہا تو نے خدا کو کم سمجھا، اگر خدا کی بارگاہ میں اگر تو خالصانہ توبہ کر لیتا تو ہم تجھے بخش دیتے، اور ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، ہم نے بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام سے یہ واقعہ نقل ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا گناہ نا امیدی ہے، نا امیدی ہے، یاس و نا امیدی، کہ دیکھو خدا سے مایوس نہ ہونا۔ خدا بڑا کریم ہے، پروردگار قرآن میں دعوت دے رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے تو دیکھو۔